کا وقت جو ہے اللہ شاید کرتا ہے ولیال عشرین، اور 10 راتیں. 10 راتوں سے مراد یا لیلۃ القدر کی 10 راتیں ہیں، یا جو ہے جو ہمارے قربانی کی عید ہوتی ہے اس کے اندر جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے اس سے پہلے جو 10 راتیں ہیں اصل کے حدیثوں کے اندر، یا اس کی جو فضیلت آتی ہے ان کے اعمال کی، تو وہ اس کا تعلق تو اصل کے دن کے ساتھ ہے، لیکن اس کو تعبیر کیا ہے رات سے. تو یا تو مراد یہ ہے، اس میں 2 بہتر قول ہے، وہ یہی ہے، یا طاق رات رمضان کی جو فضیلت والی ہے، یا وہ 10 راتیں اور دن جو کس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ کا دن جس کو کہتے ہیں، یا 10ویں تاریخ جس کو کہتے ہیں ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ، اس 10ویں تاریخ سے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ دن اس سے مراد ہے. والشفع والوتر، اس کے اندر بھی بہت سارے قول ہے، لیکن جو قول سب سے بہتر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے صلات ہے، دن اور رات کے اندر جو ہماری صلات ہے، فرض صلات، اس کے اندر کچھ صلاتیں جو ہے وہ جفت ہے، یعنی صلاۃ الفجر ہو گئی، صلاۃ الظہر ہو گئی، صلاۃ العصر ہو گئی، صلاۃ العشاء ہو گئی، اور کچھ جو ہے وہ وتر ہے، وتر ہے، طاق ہے، جس طرح صلاۃ المغرب ہو گئی یا وتر کی نماز ہو گئی. تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ اللہ نے جفت اور وتر دونوں کو یعنی طاق کو شاہد کیا ہے، گواہ کیا ہے. واللیل اذا یسر، اور رات جب وہ گزر رہی ہو، تو اس سے مراد بھی ہر رات ہے جو وہ گزر رہی ہے. رات گزرتی ہے، صبح فجر آتی ہے، فجر کے بعد 5 وقت کی صلات ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے جفت ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ طاق ہوتی ہے، کچھ اس کے اندر ایسی راتیں آتی ہے جو بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کی بخشش کی جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے، اور اس کے اعمال کے درجات کی بھی بخشش کی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے شاہد کی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یہ چیزیں جو بیان کی ہے اہل عقل کو عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، کیا اس کے اندر قسم نہیں ہے جو اللہ نے شاہد کی ہے؟ یعنی کیوں نہیں ہے؟ اہل عقل کے لیے اس کے اندر جو ہے واقعی قسم ہے. اور اس کا اصل جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی ہے، یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اللہ نے اپنے عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے ان عبادات کے اوپر، ان معاملات کے اوپر قسمیں کھانے کے بعد اب جو جواب قسم تھا وہ بیان کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں مثالیں دے رہا ہے ان لوگوں کی جو اس مقصد حیات سے غافل ہو گئے تھے اور تباہ اور برباد ہو گئے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یعنی یہ وہ تھے ارم والے، ذات العماد جو ستونوں کی طرح تھے، یعنی ان کے جسم یہ لمبے دڑنگے، یہ صحت والے، یہ ان کے بڑے بڑے جسم ستونوں کی طرح تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی تخلیق، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ شہر تھے جن کی تخلیق کی طرح اللہ نے تخلیق نہیں کی. ایسے طاقتور اور ایسے لمبے چوڑے انسان اللہ نے نہیں بنائے جس طرح یہ قوم عاد اللہ نے بنائی تھی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اہل سمودی وہ جو شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، پتھروں کے اندر مکانات بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر اس کے اندر مکانات بناتے تھے. جابوا الصخر، پتھروں کو وہ تراشا کرتے تھے، بالواد اپنے شہروں کے اندر، اور اس کے اندر وہ مکانات بناتے تھے، ڈیزائننگ کرتے تھے اس کے اندر، بڑے فن تھا ان کے پاس. فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو صاحب لشکر تھا، جو سمجھتا تھا کہ میری بادشاہی بڑی مضبوط ہے. فرمایا الذی طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں کے اندر فساد برپا کیا،
اللہ کے احکامات سے تجاوز کیا انہوں نے، سرکشی کی انہوں نے، فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ، پھر اپنے فساد کے اندر یہ بڑھ گئے، آگے بہت زیادہ بڑھ گئے، انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا ان شہروں کے اندر۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو اللہ فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پس برسایا اللہ نے ان کے اوپر، رب کا تیرے رب نے، سوتا کوڑا، عذاب کا کوڑا پھر اللہ نے ان کے اوپر برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور اللہ کھاد لگائے ہوئے ہے، وہ انتظار میں ہے۔ ایک مہلت اللہ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو دی ہے کہ بس یہ ٹائم پورا ہو اور اس کے بعد اس کی میں پکڑ کر لوں۔ ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ وقت پورا ہو اور میں اس کو پکڑ لوں کہ آؤ میرے پاس۔ اب تو فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اب وہ چیز ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، بس وہ انسان جس انسان کو اس کا رب جو ہے وہ آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، تو اسے عزت سے نوازتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، خوب مجھے نوازا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جس کو دولت دیے بڑے فخر سے کہتا ہے بھائی میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ ارے بھائی تو کیا کر رہا ہے یہ تو بتا، تیرے رب نے تو بہت کچھ دیا ہے۔ حالانکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کتنا شکر گزار بندہ ہے، اللہ نے دیا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شکر گزاری یہ کہ اس کے احکامات تو مانو نا، اللہ نے دیا بس صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور وہ انسان جس کو اس کا رب آزماتا ہے تو اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو یہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اہاننی، مجھے ذلیل کر دیا۔ جس کو غریب کر دے تو وہ یہی کہتا ہے یار میں نے اللہ کے ساتھ کیا دشمنی کی تھی، اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، مجھے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے ذلیل کر دیا معاشرے کے اندر، رسوا کر دیا مجھے معاشرے کے اندر، تو وہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اپنے رب سے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم۔ اب دیکھیں معاشرے کی طرف قرآن اس مضمون کو لا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور یہ چیز ہے کہ اس نے رزق کی تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اس میں اس کی آزمائش ہے اور اس کی پلان ہے یہ۔ اگر کسی کو غریب اور کسی کو امیر نہ بنا، رب العزت اس طرف رہا ہے۔ ایک وہ نظام ہے جس کے اندر اللہ نے کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام نہ چلتا، انگلیاں ایک جیسی ہوتی تو یہ پکڑ نہ سکتی، کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، غریب ہے تو وہ کام کر رہا ہے، امیر ہے تو وہ آرڈر کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ اگر سارے غریب ہو جائے تو پیسہ کون خرچ کرے، کام کیسے ہو؟ سارے امیر ہو جائے تو کام کون کرے؟ کوئی کام کرے گا؟ ہر آدمی امیر ہے، کون کام کرے گا؟ تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ نظام چلانے کے لیے کسی کو غریب کسی کو امیر، لیکن غربت اور اسودہ علی اور فرسودہ علی کے اندر پھر اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے ان کو بتا دیا ہے کہ تمہارے اس نوازے ہوئے مال میں لوگوں کا حق ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا، ہے یا نہیں ہے، مسافر کا، ان سب کا حق ہے۔ اب جو یہ نظام درہم برہم ہو گیا ہے، اب جو غریب چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، ظلم ہے۔ اب امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ انسانوں کا ظلم ہے کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیر نوازے ہوئے کو تمہیں دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، فدیہ دینا ہے، کفارہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں؟ وراثت کا معاملہ ہے۔ اگر اسلام کے اوپر لوگ عمل کرنا شروع کرے، وراثت صحیح تقسیم کرے، اگر لوگ اسلام پہ عمل کرے، مسافر کا حق اس کو دے دے، یتیموں کا حق دے دے، بیواؤں کا حق دے دے، غرباء کا حق دے دے، تو کوئی پریشان رہے گا؟ کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا۔
ہر آدمی کا اپنا گھر ہوگا، کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن کی جائیدادوں کی کوئی حد نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ظالم کیوں صاحب کی طرف اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو تقسیم کرے نا، جس کا نہیں ہے اس کو دے، جس کو اللہ نے نوازا ہے اس نے بینک کے اندر تھپیاں لگائی ہے، سیج سیج کے اس کی تھپیاں لگائی ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو دینا، کیوں انہوں نے رکھا ہے؟ تو یہ ظلم کا نظام کس کا ہے؟ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کے طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی ہے جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو ایک دوسرے کو۔ معاشرہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ ہمارے جماعت کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے یہ صفت نہیں ہے، مہمان آ جائے تو ہم منہ ادھر پھیر لیتے ہیں، مسافر آ جائے تو ہم منہ ادھر پھیر لیتے ہیں، جس کا حق دینا ہے ہم نہیں دیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تب جا کے ہم جنت میں جائیں گے، تب جا کے اس زمین کے اوپر اطمینان آئے گا، ظلم کی چکی بند ہوگی۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے دیکھو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور خوب تم جو ہے میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سب کا سب ہڑپ کر جاتے ہو، کہ کسی اور بھائی کو نہ دوں، بہن کو نہ دوں، ماں کو نہ دوں، کسی رشتہ دار کو نہ دوں، بس سارا میرا ہو جائے اور سارا میں کھا جاؤں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور بہت زیادہ تم مال کے ساتھ جو ہے محبت کرتے ہو، مال کے ساتھ بڑی شدید محبت ہے۔ اور آج ایسا دور آ گیا ہے کہ الامان الحفیظ، کہ آپ یقین جانیے کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ بھائی بھائی کو جو ہے مال کے اوپر قتل کر رہا ہے۔ اگر ایک بھائی بھوک سے مر رہا ہے تو دوسرے بھائی کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ اپنا ہی جمع کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یعنی دور کی لوگ تو چھوڑو کہ یہ مسکین ہے، پرایا ہے، یہ مسافر ہے، یہ وہ ہے، جو قریبی رشتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بہت شدید محبت کرتے ہو تم۔ اللہ آگے حقیقت اب بتا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن ایسی کتاب ہے، اگر اس میں جتنا ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے دلوں کو نرم کرے گا، ہمارے آنکھوں سے آنسو جائیں گے، ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی، اصلاح ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے دینی کاموں کے اندر بھی پھر تیزی ہوگی، معاشرے کے اندر انقلاب اور تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کے نعرے لگانے سے نہیں ہوتے ہیں، جس کے اندر خود دین نہیں وہ کیا تبدیلی لائے گا؟ تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب ہم نے 5.5 اور 6 فٹ بدن کے اندر تبدیلی لائیں گے، اور اللہ کے کلام سے یہ تبدیلی آئے گی۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا نہیں ہے انسان جس طرح تو نے سوچا ہے، اذا دکت الارض دکن دکا، دکا کہتے ہیں دال کاف کاف، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ فرمایا یہ زمین جو ہے نا، اس کی ہر چیز کو ہم پارا پارا ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کیوں کر دیں گے؟ اس لیے کہ اس زمین کو دوسری زمین سے ہمیں بدلنا ہے۔ یعنی یہ آبادی والی، پہاڑوں والی، اونچ نیچ نشیب و فراز والی زمین تمہیں نہیں ملے گی، ایک ہموار زمین ہوگی، یہاں کوئی کھڑا ہے تو آخر تک اس کو سب نظر آ رہا ہے، ایسی ہموار زمین ہوگی۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا، وہ آتا جاتا نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یعنی اس کی عدالت آئے گی، عدالت لگے گی، ملائک اس کے اندر صف باندھے ہوئے آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن پھر جہنم کو پیش کیا جائے گا، جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی جہنم اس دن پیش کر دی جائے گی۔ فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یہ انسان اللہ کے احکامات کو اب یاد کرے گا کہ اللہ کی کتاب مجھے فلاں کہتا تھا، اللہ کی کتاب میں یہ تھا، یہ مجھے معلوم ہو گیا تھا، یہ میرے علم میں تھا۔ یہ یاد کرے گا اللہ کے احکامات کو، نصیحت لینے کے لیے کہے گا، لیکن کہا جائے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب ذکر کا کیا فائدہ ہے، نصیحت کا اب کیا فائدہ ہے؟ یقولو، یہ انسان کہے گا یا لیتنی، ہے میری تباہی، میرے لیے افسوس ہے، قدمت لحیاتی، کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج لیتا، اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ آج ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو تم نے دیکھا ہے
جو دوسروں کے مال پر خوش ہوتا ہے، دوسروں کے مال سے محبت رکھتا ہے، دوسروں کی مال میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی ایسا بیوقوف کون ہوگا جو اپنے مال کے بجائے دوسروں کے مال. تو فرمایا سنو تمہارا مال کون سا ہے؟ جو مال تم نے کھایا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہنا تمہارا ہے، جو اللہ کے راہ میں تم نے لگایا وہ تمہارا ہے، بس. دوسرا تو تمہارے وارثوں کا مال ہے، ایک کے بعد دوسرا اس کا وارث بن جاتا ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے. تو ہم تو اپنے ساتھ بخیلی کرتے ہیں، یعنی کھاتے ہوئے ہم بخیلی کرتے ہیں، پہنتے ہوئے ہم بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخیلی کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے ساتھ بخیلی کر رہے ہیں، وارثوں کے ساتھ ان کے لیے جمع کرتے جا رہے ہیں. تو انسان اس دن پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بیچ دیتا. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فرمایا اس دن لا يعذب کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، عذابہ احد اس کے عذاب کے طرح کوئی بھی. اللہ جو عذاب دے گا اس کے عذاب کے طرح نہ دنیا میں کسی نے عذاب دیا ہوگا، نہ وہاں کوئی عذاب دے سکے گا. اللہ کا عذاب اتنا شدید عذاب ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یار 555 والوں نے، CIA والوں نے، اسپیشل برانچ والوں نے فلاں آدمی کو اٹھا لیا، رینجر نے اٹھا لیا، آرمی نے اٹھا لیا. اور جب وہ مہینے 2 مہینے کے بعد آتا ہے تو سدھر جاتا ہے یا نہیں سدھرتا ہے؟ کیسے سدھر جاتا ہے؟ یقین مانو یہاں ایک تھا اب ان کی جماعت میں، حنیف والوں کی جماعت میں، وہ سمگلنگ کرتا تھا اسلحے کی، وہاں سے لاتا تھا اور یہاں بیچتا تھا. وہ خود بتاتا تھا کہ مجھے 555 والے یعنی اسپیشل برانچ والے لے گئے اور اتنا مجھے مارا تھا کہ پھر میں جب سویا ہوتا تھا تو چیختا تھا، یعنی وہ ریمانڈ مجھے خواب میں جو ہے دکھائی دیتا تھا. جب میں چیختا تھا اپنی چارپائی کے اندر تو ساری خواتین گھر کی جمع ہو جاتی تھی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. پھر آدمی خوابوں میں بھی ڈرتا ہے. یہ تو انسانی ریمانڈ ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ شہنشاہ اعظم کا ریمانڈ کیسا ہوگا، اس کی مار کیسی ہوگی؟ اور یہ مہینہ 2 مہینہ، زیادہ سے زیادہ سال، زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے گا، لیکن وہاں تو ایسا ریمانڈ ہوگا ابد الآباد، ہمیشہ 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 ہمیشہ. یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ہر طرف سے موت آئے گی لیکن یہ مرے گا نہیں. وہاں تو موت بھی نہیں ہے، ایک کھال اس کی جلے گی اور دوسرے کھال اللہ اس پہ چڑھا دے گا تاکہ یہ مزہ چکے عذاب کا. تو اللہ کرے یہ کلام اللہ کی جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نکالے اور پھر یہ کلام ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا، یعنی وہ جیسے گرفتار کرے گا ایسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب دیکھیں یہ آخری آیت ہے، یہ اس سورہ کی آخری آیت ہے. اب خطاب ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی کتاب سے مطمئن ہو گئے ہیں. اور مطمئن کا معنی سکون کا ہوتا ہے، اطمینان، سکون، چین. کس چیز پہ؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب پہ اس سے سکون ہو گیا ہے کہ حلال کھاؤں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کام کروں گا، دین سیکھوں گا، سکھاؤں گا، دین کی تبلیغ کروں گا. جو جو چیزیں قرآن کے اندر آ رہی ہے ساری چیزوں پہ اس نے سیکھ لیا، اس کے اوپر مطمئن ہو گیا. ایسے بندوں سے اللہ خطاب کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے طرف لوٹ جا، اپنے رب کے طرف لوٹ جا، اور ایسا لوٹ جا کہ تو راضی کیا گیا ہے اور تجھے راضی کر دیا گیا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ راضیتاً تو راضی ہونے والا ہے، مرضیہ تجھے راضی کر دیا گیا ہے، یا مرضیتا تو نے راضی کر دیا ہے، یعنی تو نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اس نے تیرے کو اب راضی کر دیا ہے. تو بہرحال اس کے اندر گنجائش ہے. اس نفس سے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے طرف لوٹ جا، ایسے حال میں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے تجھے خوش کر دیا، تجھے راضی کر دیا. فدخلی، پس داخل ہو جا تو، فی عبادی، میرے بندوں کے اندر، ودخلی جنتی، اور داخل ہو جا میرے جنتوں کے اندر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. میں نے پہلے عرض کیا ہے
کہ کہنے پہ میں کہتا ہوں اور سننے پہ آپ سنتے ہیں، لیکن عملی میدان میں جب ہم اترتے ہیں تو صفر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم عملی میدان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرے، اپنے اندر انقلاب لائے اپنے اندر، اور عمل کر کے دکھائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک ساتھ جب بیٹھیں گے نا قرآن سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ پھر ایک دوسرے کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اپنا گناہ جو ہے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں خپل گناہ دا ولو منزی، یہ کولے ہوتے ہیں نا دونوں، اس کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے، اپنا گناہ ایسا ہوتا ہے وہ کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو اپنا گناہ نظر نہیں آتا ہے، دوسرا بتائے تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ خود اپنا گناہ اسے نظر نہیں آتا ہے، دوسرا اگر کہے کہ یہ آپ کی غلطی، یہ گناہ ہے، تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا گناہ خود دیکھیں کہ ہماری کیا کیا غلطیاں ہیں، اور وہ اس وقت دیکھیں گے جب اللہ کے کلام کی روشنی تو ہمارے پاس ہو نا۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ ہم ایسا کوئی پروگرام بنائے مل جل کر کہ ایک ساتھ بیٹھ کے قرآن کو سیکھے، سیکھنے کے بعد پھر ہم اپنے اوپر اور اپنے ساتھی پہ بھی نظر رکھے کہ ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں نہیں کر رہے نشاندہی کرتے رہے کہ بھائی یہاں ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ٹائم زیادہ ہونے کے لیے معذرت۔